اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھلا دیجیے۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں کل یہ بات گزری ہے کہ ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ ہدایت کا جو پہلا درجہ ہے وہ تمام کی تمام مخلوقات کے ساتھ عام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، انہیں ایک کام اللہ نے دیا ہے اور اس کے لیے کچھ سکھانے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کو ہدایت کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے جسم کے اندر جو مختلف اعضاء کام کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی ہدایت کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دل اپنے حساب سے دھڑک رہا ہے، گردے اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں، لیور اپنے حساب سے کام کر رہا ہے۔ جتنا اندرونی نظام ہے یہ سب کا سب نظام اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور اسی طرح دیگر ساری کی ساری مخلوقات اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ اللہ کی مخلوقات ہے اور ایسے ہی پرندے، یہ سب کے سب صف بنائے ہوئے ترتیب کے ساتھ یہ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ، سب اپنی عبادت کو جانتے ہیں، وتسبیحہ، اور اپنی تسبیح کو بھی سب جانتے ہیں۔ الغرض ہدایت کا پہلا درجہ تو یہ ہے۔ دوسرا درجہ ہدایت کا جو انسانوں سے وابستہ ہے، اور یہ درجہ انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرمایا ہے۔ یعنی انسانوں کی صحیح رہنمائی اور ہدایت کے لیے، اور انسانوں کو ظلمت سے بچانے اور درست راستہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اور ان انبیاء کی رہنمائی فرشتوں کے ذریعے سے خود اللہ نے کروائی ہے کہ کیا کام کیا جائے، کیا کام نہ کیا جائے، کون سی چیزیں انسانوں کے لیے حرام ہیں، ناجائز ہے، اور کون سی تعلیمات ان کے لیے مفید ہے، جائز ہے۔ یہ ساری کی ساری رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے کروائی۔ یہ ہے ہدایت کا دوسرا درجہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہر انسان کے فطرت میں بھی اسلام کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہچاننے کا جو ہنر ہونا چاہیے، یہ ہنر اللہ نے رکھا ہے۔ چنانچہ کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی مخلوقات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ہر انسان کے اندر اس بات کی صلاحیت پوشیدہ ہے کہ اگر وہ کچھ غور و فکر کرے تو اسلام کی حقانیت کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو اور اللہ کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ مادہ اور صلاحیت ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ ایسے ہی ہدایت کا ایک تیسرا درجہ ہے جو مخصوص ہے، یعنی جیسے انبیاء علیہم السلام ہیں، اولیاء اللہ ہیں، یہ سیدھے راستے پر تو ہیں، انبیاء کے بتلائے ہوئے طریقے پر چل تو رہے ہیں، لیکن اس کے اندر ترقی کرتے جانا ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم،
اللہ نے فرمایا جو ہدایت کے راستے پر پڑ چکے تو ہدایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اضافہ کرتے رہتے ہیں اور ان کے تقوی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہدایت کا تیسرا اور آخری درجہ ہے۔ اب اس درجے کے لیے سارے کے سارے انبیاء، متقین، شہداء، صالحین ہمیشہ اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ترقی انہیں حاصل ہو اور زیادہ سے زیادہ دینی اعمال کی توفیق انہیں ملتی رہے اور اللہ کے قرب کے درجات میں اضافہ ہوتا رہے۔ چنانچہ زندگی بھر محنت اور کوشش کرنے کے بعد بھی انسان کے لیے کوئی ایسا درجہ اور ایسا مقام نہیں آتا کہ ہدایت کا وہ آخری درجہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر زینہ اس کے لیے پہلا زینہ شمار ہوتا ہے، ہر سیڑھی اس کے لیے پہلی سیڑھی شمار ہوتی ہے، اور یہ عبادت اور ہدایت کے درجات میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کو توفیق سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ توفیق کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نیک اعمال کے سلسلے میں ایسے اسباب کا مہیا ہو جانا کہ انسان کے لیے وہ عمل کرنا آسان ہو جائے اور وہ اس عمل پر آ جائے۔ نماز کی توفیق اگر کوئی شخص مانگتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے جو چیزیں رکاوٹ بن رہی ہے وہ دور ہو جائے، اور جو نماز آسانی کے ساتھ پڑھنے کے اسباب ہیں وہ حاصل ہو جائیں، اور اندر سے نماز پڑھنے کی جانب رغبت پیدا ہو جائے۔ کوئی شخص حج کی توفیق مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کرنے سے جو چیزیں رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ ہٹ جائے، اور جن چیزوں کی جو اسباب کی ضرورت ہے وہ مہیا ہو جائے، حاصل ہو جائے، اور دل کے اندر حج کرنے کا ذوق و شوق اور جذبہ بھی پیدا ہو جائے۔ تو یہ ہے حج کی توفیق۔ یہ جو توفیق ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ ہدایت کا تیسرا درجہ جو توفیق کے معنی میں ہے کہ نیک اعمال کی توفیق، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی توفیق، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کی توفیق، لوگوں کی خدمت اور مخلوقات کی خدمت کرنے کی توفیق، سارے عالم میں دین کی خدمت کرنے کی توفیق، یہ توفیق کے معنی میں ہے۔ لہٰذا جب کوئی نبی یا جب کوئی صحابی یا جب کوئی تابعی یا جب کوئی اولیاء اللہ میں سے کوئی شخص اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجئے اور سیدھے راستے پر ہم کو چلا دیجئے، تو اس سے مراد جو سیدھے راستے پر اللہ نے انہیں چلایا ہے اس کے اندر مزید توفیق اور مزید ترقی عطا کیجئے، یہ دراصل مراد ہوتا ہے۔ الغرض خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت کے 3 درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ تمام مخلوقات کے ساتھ عام ہے کہ اس مخلوق کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ کام کے اندر وہ مخلوقات لگی ہوئی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی لگایا ہے۔ خلق کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز کو اللہ نے خلقت بخشی، پھر انہیں کیا کام کرنا ہے اس کا راستہ دکھلا دیا۔ ہدایت کا جو دوسرا درجہ ہے وہ انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے انسانوں کو صحیح راستہ دکھلانا ہے۔ ہدایت کا تیسرا درجہ وہ جو لوگ صحیح راستے پر ہیں، انبیاء، شہداء، صالحین، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کو نیک اعمال کی توفیق اور اللہ سے تقرب کی توفیق میں ترقی کرنا ہے۔ لہٰذا کہا جاتا ہے کہ یہ دعا انتہائی جامع ترین دعا ہے۔ اس دعا کی ضرورت جس طرح سے ایک ادنا سے ادنا مسلمان یا ایک کافر کو اس دعا کی ضرورت ہے، ایسے ہی اس دعا کی ضرورت بڑے سے بڑے ولی اور بڑے سے بڑے متقی اور بڑے سے بڑے نبی کو بھی اس دعا کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ دعا بیک وقت اپنے اندر بہت سارے معنی رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا انسانوں کو سکھلائی ہے، مسلمانوں کو سکھلائی ہے، تاکہ وہ یہ دعا مانگیں اور اس دعا کے ذریعے سے وہ اپنی زندگیاں دنیا اور آخرت بنائیں۔
اور اسی دعا کی قبولیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، اور ہمیں اب اس قرآن پاک کو سیکھنے اور سمجھنے اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کام کے اندر ہمیں لگنا ہے، احادیث مبارکہ اور علماء سے رابطہ کر کے دین کے کاموں کے اندر مشغول و مصروف ہونا ہے۔ یہی ہدایت کی دعا کی قبولیت ہے۔